بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. قال ابن إسحاق وذلك سنة 6، وقال موسى بن عقبة سنة 4، وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. مريسيع جی. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأسبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العزاه فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجرة يستظلون وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترت سيفي واستيقظته وهو قائم على رأسي مخترط سلطا. قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشامه ثم قعد فهو هذا. قال: ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة أنمار. اقرأ. باب غزوة أنمار. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي اللهم ارنا الحق حقا کل کے سبق کے اندر اعرابی کا ذکر گزرا تھا جس کا نام تھا غورث ابن الحارث کہ اس نے تلوار باہر نکال لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: من یمنعک منی؟ قال: اللہ. تو وہ روایت کل کے سبق میں 2 سندوں کے ساتھ گزری تھی. بیچ میں یہ باب غزوۃ بنی المصطلق اور اس سے متعلق ایک روایت عزل کی آ گئی ہے، لیکن تمام شراح متفق ہیں کہ یہ راوی کا یہ نسخے کا فرق ہے اور اصل میں یہ باب غزوۃ بنی المصطلق اور اس کے ساتھ جو عزل والی روایت ہے وہ یہاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حدیث افک جو آگے آ رہی ہے اس سے کچھ پہلے ہونی چاہیے. اور یہ جو دیہاتی کا قصہ ہے، اسی طرح آگے جو چھوٹا سا ایک باب ہے باب غزوۃ انمار، یہ دونوں کے دونوں غزوۃ ذات الرقاع سے ان کا تعلق ہے کہ کیونکہ وہ دیہاتی جو آیا تھا جس سے متعلق 2 روایتیں کل کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ غزوۃ ذات الرقاع سے متعلق تھیں.
تو اب جو تیسری روایت دیہاتی کی ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہی ہے، تو اس لیے وہ بھی باب غزوۃ ذات الرقاع ہی سے متعلق ہے۔ اور یہ جو باب غزوۃ انمار ہے، تو غزوۃ انمار بھی وہ راستے میں آپ انمار میں پہنچے تھے، بنو انمار میں، اور وہاں آپ نے قیام فرمایا تھا، تو وہ بھی غزوۃ ذات الرقاع سے متعلق ہے۔ اس لیے صحیح نسخہ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ باب غزوۃ بنی المصطلق اور اس کے ساتھ جو حدیث عزل ہے وہ بعد میں ہو، اور یہ جو دیہاتی کا قصہ ہے اور باب غزوۃ انمار ہے یہ مقدم ہو۔ لیکن جس طرح ہم تک پہنچا اسی طریقے سے ہم آگے روایت کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دوسرے کے کلام کے اندر حتی الامکان کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ آپ لوگ تو جس کے کلام میں جو چاہے تبدیلی کر دیتے ہو، لیکن جو علماء ہیں وہ احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اگر کہیں اصل جو مصنف ہے اس سے کوئی صاحب ہوا ہو یا غلطی ہوئی ہو، جیسے کل آپ نے دیکھا تھا محارب ثعلب و محارب و ثعلبہ، وہاں وہم ہوا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو آپ جیسا کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جاتا کہ لاؤ میں نسخہ ٹھیک کرتا ہوں اور صحیح نسخہ چھاپوں گا۔ لیکن جو علماء ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کی غلطی جہاں ہوئی ہے اسی طرف رکھی جائے، اور آپ اگر کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ترمیم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ تصحیح کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی رائے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، حاشیے میں کر دیں۔ حاشیہ اتنا لمبا چوڑا موجود ہے، اگر آپ کو یہ پسند نہیں آپ لوگ خود اپنا حاشیہ چڑھا لو، اس کے اوپر لکھ دو کہ میری رائے یہ ہے۔ لیکن جو ایک متوارث نسخہ چلا آ رہا ہے حتی الامکان اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی، تاکہ جس کی جتنی بات ہے وہ اسی کی طرف منسوب رہے اور دوسرے کی بات دوسرے کی طرف ہو۔ اس لیے نسخے میں تبدیلی نہیں کی گئی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دیہاتی کا قصہ ہے اور باب غزوۃ انمار ہے، اس کا تعلق ما بعد سے نہیں ہے بلکہ ما قبل سے ہے، یعنی باب غزوۃ ذات الرقاع سے ہے۔ اسی لیے ہم ترجمے میں اس کو مقدم کریں گے۔ اور روایت ہے حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق بن امام قال اخبرنا معمر بن راشد عن الزہری عن ابی سلمۃ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ وعنہم۔ پھر وہی روایت ہے جو آسان ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا نجد کی طرف، اور وہ نجد کی طرف جو جہاد تھا وہ غزوۃ ذات الرقاع کا تھا۔ جب قیلولے کے وقت نے آپ کو پا لیا تو آپ ایسی وادی کے اندر تھے جس میں جھاڑیوں والے درخت بہت سارے تھے، تو آپ ایک درخت کے نیچے اترے، آپ نے اس سے سایہ حاصل کیا، اپنی تلوار لٹکا لی، اور لوگ درختوں کے اندر بکھر گئے سایہ لے رہے تھے۔ اور اسی درمیان ہم تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا۔ جب ہم پہنچے تو دیہاتی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس آیا تھا، یہ میں سو رہا تھا تو اس نے میری تلوار میان سے نکال لی، جب میں جاگا تو یہ میرے سر کے اوپر کھڑا ہوا تھا، مخترط سلطن، تلوار باہر نکال چکا تھا، سلطن اور کھچی ہوئی تھی تلوار، یعنی بالکل مارنے کے لیے تیار تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا من یمنعک منی، قلت اللہ، فشامہ، اس کے بعد اس نے تلوار دوبارہ میان میں ڈال دی، ثم قعد، اور پھر یہ بیٹھ گیا، فہو ھذا، تو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ بات ختم ہو گئی۔ آگے ہے باب غزوۃ انمار، اس کا تعلق بھی ما قبل سے ہے۔ یہ غزوہ انمار یہ بھی غزوۃ ذات الرقاع کے درمیان ہی میں ہوا، اور روایت یہ ہے کہ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله ابن سراقہ عن جابر ابن عبد الله الانصاری رضی اللہ عنہ وعنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا غزوہ انمار میں کہ آپ اپنی اونٹنی کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے، اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ متوجہ تھے مشرق کی طرف، حالانکہ وہاں قبلہ کس طرف ہے؟ مدینہ منورہ میں جنوب کی طرف، لیکن آپ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، متطوعان، اس حالت میں کہ آپ نفل نماز پڑھنے والے تھے۔
تو غزوۃ ذات الرقاع میں اور غزوۃ بنی انمار کے اندر آپ نے صلاۃ الخوف بھی پڑھی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے حالت سفر کے اندر نفل نماز سواری کے اوپر بھی پڑھی ہے، اور اس کے جواز کے اوپر تمام فقہا متفق ہے۔ آپ لوگوں کے مذہب کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن فقہا جتنے علماء محدثین وہ سب متفق ہے کہ اگر حالت سفر کے اندر آدمی نفل نماز پڑھے تو اپنے گھوڑے پر، اپنی سواری پر اور اپنے کار میں، بس میں بیٹھا ہوا جدھر بھی اس کا رخ ہے ادھر کا منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، حالانکہ بیٹھا ہوا ہے اور رکوع سجود بھی نہیں کر سکتا، اشارے سے ہی رکوع سجدہ کرے گا۔ اسی طرح اس کا منہ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہے، بلکہ پتہ نہیں بس کدھر جا رہی ہے، لیکن آپ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اگر نفل نماز پڑھ لیں تو اس کی بالکل اجازت ہے، پڑھتے رہیں نفلیں جتنی چاہے پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 15 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، سب اجازت ہے۔ نفل نماز حالت سفر کے اندر سواری کے اوپر، اینما توجہت بھی راحلتہ، جدھر بھی اٹھنے جا رہی ہے اور جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہی رک کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ حکم نفل نماز کا ہے، لیکن اگر فرض نماز آ جائے یا واجب نماز ہو تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سواری روکیں، سواری یا رکوائیں، اور رکوانے کے بعد نیچے اتریں اور قیام، قرات، رکوع، سجود اور قبلے کی طرف رک کر کے آپ نماز ادا کریں۔ اگر آپ ہوائی جہاز کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہوائی جہاز کی یا ریل کی سیٹ پہ یا بس کی سیٹ پہ تو آپ نفل نماز تو جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کی سیٹ کا رخ کدھر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب فرض نماز کا وقت آئے گا تو وہاں ضروری ہے کہ اس میں قیام بھی ہو، قرات بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجود بھی ہو اور قبلے کی طرف رخ بھی ہو۔ یہ ساری کی ساری شرائط فرض نماز کے لیے ہیں، لیکن نوافل کے اندر شریعت نے بہت گنجائش رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ ساری رات وہ سواری کے اوپر تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے، لیکن جب صبح کا وقت ہوتا تھا تو نیچے اترتے تھے اور اتر کر وتر کی نماز کھڑے ہو کر ادا کرتے تھے۔ تو وتر ہے یا فرض نماز ہے تو یہ کھڑے ہو کر ادا کی جائے گی، اور اگر کسی نے جگہ نہ ہونے کی بنا پر یا اجازت نہ ملنے کی بنا پر، مثلا آپ کہتے رہے بس ڈرائیور سے روکو روکو، لیکن ظالم نے نہیں روکا، یا جہاز والوں سے آپ نے کہا کہ مجھے اب نماز پڑھنے کی جگہ دے دو، لیکن انہوں نے نماز پڑھنے کی جگہ آپ کو نہیں دی اور منع کیا کہ ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ اشارے کے ساتھ فرض نماز پڑھ لیں گے، لیکن آپ کے ذمہ اس کا اعادہ واجب ہے۔ جب آپ نیچے اتریں گے تو ایک نماز یا 2 نمازیں، جتنی بھی نمازیں آپ کی اس حالت میں قضا ہوئی ہیں تو آپ نیچے اتر کر نماز پڑھیں گے۔ تو اس روایت میں ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ انوار میں دیکھا، آپ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ متوجہ تھے مشرق کی طرف، اور وہ متطوعاً اس حالت میں کہ آپ نفل نماز پڑھنے والے تھے۔ اور اس پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے سفر کے اندر، لیکن حضر کے اندر اگر آپ یہاں سے سوراب گوٹ جا رہے ہیں تو راستے میں آپ نفل نماز بس میں بیٹھ کر یا کار میں بیٹھ کر، بشرطے کہ آپ نہ چلا رہے ہوں تو پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے تو اکثر علماء نے تو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ جتنی روایات آ رہی ہیں وہ سفر سے متعلق ہیں۔ اور البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں اور وہ اجازت دیتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مدینے میں بھی نفل نماز اسی طریقے سے سواری کے اوپر پڑھی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی شہر کے اندر بغیر سفر کے نفل نماز اپنے سواری پر بیٹھ کر پڑھ لے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کی گنجائش دی ہے۔ یہ تو بات ختم ہو گئی اور اس کا تعلق تھا کل کے سبق سے۔ اب آ جاؤ آج کے سبق کی طرف۔ استاد جی کہاں کون؟ سیٹ نمبر 178 170 کہاں؟ مجھے تو نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں جی ارشاد۔ استاد جی نماز کی جو شرائط ہے، مثلا قیام، رکوع، سجدہ، یہ سنت موقع کے لیے بھی ہے؟ کیا پیارے؟
یہ شرائط سنت موقع کے لیے نماز سنت موقع تو ویسے ہی نفل بن جاتی ہیں، یعنی سفر کے اندر ویسے بھی جتنی بھی جن کو ہم سنت موقع کہتے ہیں اصل میں نفل ہے وہ، لیکن جن نفلوں کی آپ نے تاکید فرما دی اور جن نفلوں کے آپ نے پڑھنے کا اہتمام فرمایا ان کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں ان نفلوں کو کہ وہ سنن موقع ہیں، ورنہ بنیادی طور پر تو وہ نفل ہی ہیں، اس لیے سفر کے اندر وہ نفل ہی کے حکم میں۔ اگر حضر استاد جی سفر نہ ہو ہے، اگر سفر نہ ہو مثلا حضر ہو تو پھر حضر پھر سنن موقع پھر تو کھڑے ہو کر پڑے گا، کھڑے ہو کر قیام کے ساتھ، رکوع کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، اسی کے ساتھ پڑے گا۔ اچھا جی، اب یہ باب قائم کیا، باب غزوۃ بنی المصطلق من خزاعہ، یہ باب ہے کہ آپ نے بنو المصطلق سے جہاد کیا یا بنو المصطلق سے جہاد کے لیے تشریف لے گئے، جو قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔ غزوۃ بنی المصطلق من خزاعہ، تو من خزاعہ کے لفظ نے بتا دیا یہ قبیلہ خزاعہ کی ذیلی شاخ تھی بنو المصطلق، اور وہ آپ کے خلاف جمع ہو گئے تھے، تو آپ ان کی سرکوبی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہی ہے غزوۃ المریسی، اور اس کو غزوۃ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں اور اسے غزوۃ المریسی بھی کہتے ہیں۔ مریسی چشمے کا نام ہے کہ جہاں وہ جمع ہوئے تھے اور وہیں آپ نے حملہ کیا اور قتال ہوا۔ تو چونکہ جگہ کا نام مریسی تھا اس لیے اس کو غزوۃ المریسی کہتے ہیں، لیکن جن لوگوں سے جہاد ہوا وہ بنو المصطلق کے لوگ تھے، اس لیے اس کو غزوۃ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کہیں غزوۃ بنی المصطلق آ جائے، کہیں غزوۃ المریسی آ جائے تو وہ دو غزوے نہیں ہے، جیسے کہ غزوہ خندق اور احزاب دو غزوے نہیں ہے، ایک ہی غزوے کے دو نام ہیں۔ اسی طریقے سے یہ غزوۃ بنی المصطلق اور غزوۃ المریسی جو ہے یہ ایک ہی غزوے کے دو نام ہیں۔ اور کل میں نے آپ کو بیچ میں عرض کیا تھا کہ یہ غزوہ مریسی پیش آیا ہے شعبان سن 5 ہجری میں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ غزوہ بنی المصطلق یعنی غزوۃ المریسی کے اندر حدیث عفق پیش آئی ہے، جس کا آگے لمبا ذکر آ رہا ہے۔ حدیث عفق اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا گیا، تو وہ جو واقعہ سارا پیش آیا وہ غزوۃ بنی المصطلق کے راستے میں اور پھر بعد میں یہ حدیث عفق ہوئی ہے۔ اور اس حدیث عفق کے اندر ذکر آ رہا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اگر سعد بن معاذ حیات تھے اور انہوں نے حدیث عفق کے اندر کوئی بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ طے شدہ ہے کہ یہ غزوہ خندق سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ اس بات پر بھی تمام اصحاب السیر کا اتفاق ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ احزاب کے موقع پر شدید زخمی ہوئے اور بنو قریظہ کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس لیے اگر کہیں کسی جگہ یہ آ جائے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی یا وہ وہاں موجود تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ خندق سے پہلے پیش آیا ہے۔ اسی لیے صحیح ترتیب یہ ہے کہ غزوہ بنی المصطلق یعنی غزوۃ المریسی ہوا ہے شعبان سن 5 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد غزوہ خندق اور احزاب ہوا ہے شوال سن 5 ہجری میں، 2 مہینے کے بعد، اور ذی قعدہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ باب قائم کیا غزوۃ بنی المصطلق جو خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کو غزوۃ المریسی بھی کہتے ہیں، اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں ہوا، اور موسیٰ ابن عقبہ نے کہا کہ سن 4 ہجری میں ہوا، اور نعمان ابن راشد نے زہری سے نقل کیا کہ حدیث عفق جو ہے یہ غزوۃ المریسی میں ہوئی ہے۔ اب یہ جو ابن اسحاق کا قول نقل کیا کہ یہ سن 8 ہجری میں ہوا تو اس کو بھی راجع قرار نہیں دیا گیا، اور موسیٰ ابن عقبہ جو قول ہے سن 4 ہجری اس کو بھی راجع قرار نہیں دیا گیا۔ زیادہ راجع یہ ہے کہ غزوہ بنی المصطلق ہوا ہے شعبان سن 5 ہجری میں۔
چلو جی آگے. اب روایت نقل کی کہ ابن محیریز کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا, میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو میں ان کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیا اور میں نے ان سے عزل کے بارے میں پوچھا. عزل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے یا اپنی باندی کے ساتھ ہم بستری کرے, اس کے بعد منی جو ہے وہ اندر نہ نکالے بلکہ باہر نکال دے, تو آیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ میں نے سوال کیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. اور صحابہ جو ہیں وہ عام طور سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حکم ہے, بلکہ حدیث سنا دیتے تھے کہ بھئی یہ حدیث ہمارے ساتھ اس طریقے سے واقعہ پیش آیا تھا, تو مطلب یہ تھا کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا, اب تمہاری مرضی, جو تم سوچ کرنا چاہو کر لو. تو میں نے ان سے پوچھا عزل کے بارے میں, تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے غزوۃ بنی المصطلق میں, اور ہم پہنچے عرب کے قیدیوں میں سے کچھ قیدیوں کو, یعنی ہمیں غلام بھی ملے, باندیاں بھی ملی. یعنی بنو المصطلق جو تھے ان کا شکست ہوئی اور ان کے ہمارے حصے میں غلام اور باندیاں آئیں. فاشتہینا النساء, اور ہمیں عورتوں کی شہوت ہوئی. جوان آدمی کو شہوت ضرور ہوتی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جوان آدمی اور شہوت نہ ہو. شہوت تو علامت ہے تندرست ہونے کی, جس طرح بھوک لگنا علامت ہے صحت مند ہونے کی. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کو صبح کو بھوک لگے گی, شام کو بھی بھوک لگے گی. اس طرح کا صحت مند ہے تو شہوت ہوگی. لیکن بھوک لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیل کی طرح یا گائے کی طرح کہیں بھی منہ مار دو. اسی طرح شہوت ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی حرام کام طریقہ اختیار کر کے اپنی شہوت پوری کر لو. یہ سب چیزیں انسانی حاجات کے اندر ہیں, مگر شریعت نے ان حاجات کو پوری کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا. بھوک لگنا کوئی عیب ہے مولوی صاحب؟ پیشاب آنا عیب ہے, لیکن اگر پیشاب آئے, آپ کوئی آدمی یہاں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دے تو یہ کہیں گے پاگل ہے بیچارہ. پیشاب کی ایک جگہ ہے, آدمی وہاں جا کے پیشاب کرتا ہے. پیشاب آ جانا کوئی عیب نہیں ہے, پخانے کا آنا کوئی عیب نہیں ہے, شہوت کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے. عیب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اس چیز کو غلط طریقے سے نکالتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں. تو شہوت کا ہونا یہ تو ایک فطری چیز ہے. فاشتہینا النساء فاشتدت علینا العصبہ, اور ہمارے اوپر عصبہ غالب آ گیا, سخت ہو گیا. عصبہ کہتے ہیں بیوی سے دور رہنا, بیوی کہیں ہے ہم کہیں ہیں, تو عصبہ یعنی کنوارا رہنا, یعنی بیوی کا ساتھ نہ ہونا ہمارے اوپر سخت ہو گیا. اب باندیاں تو تھیں, لیکن باندیوں سے اگر ہم بستری کی جائے تو اس میں یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کو حمل نہ ٹھہر جائے, اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ حمل ٹھہرے. فاحببنا العزل, تو ہم نے عزل کو پسند کیا کہ ہم اپنی باندیوں سے ہم بستری کر لیں مگر عزل کریں. فاردنا ان نعزل, تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم عزل کریں. تو ہم نے کہا کہ ہم عزل کریں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں قبل اس کے کہ ہم آپ سے پوچھیں. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر ہم عزل کر لیں؟ تو یہ بھی ایک اس روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا, لیکن بعض روایات جو آپ نے پڑھی ہیں شرح نخود الفکر میں اور مشکات وغیرہ میں کہ کننا نعزل والقرآن ینزل, اسے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ عزل کرتے تھے, اگرچہ انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا, لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر یہ حرام ہوتا یا ممنوع ہوتا تو قرآن میں اس کا حکم نازل ہوتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے منع کرتے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے سوچا کہ ہم کیسے عزل کریں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم نے آپ سے پوچھا بھی نہیں ہے. فسألناه عن ذلك, تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا, تو آپ نے فرمایا ما علیکم الا تفعلوا, تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کام نہ کرو, اگر نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کر لو
تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ نے ما علیکم اللہ تفعلوا میں اشارہ کر دیا کہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، عزل نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر عزل کر بھی لو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنۃ، کیونکہ کوئی روح ایسی نہیں ہے جو قیامت کے دن تک آنے والی ہو الا وہی کائنۃ، مگر وہ آ کر ہی رہتی ہے. کیا مطلب کہ اگر عزل بھی کر لو لیکن اتفاق سے کوئی قطرہ بھی رحم کے اندر چلا گیا تو اس سے تو حمل ٹھہر جائے گا، کیونکہ حمل جو ٹھہرتا ہے وہ منی کے ایک قطرے کے بھی پتہ نہیں سے. ایک مرتبہ میں یہاں گیا تھا، اس میں بتایا تھا میں نے آپ کو، تو ایک مرتبہ جب میں چھوٹا تھا، یعنی کافی لاہور رہتا تھا، تو میں آیا تو حضرت معتقی صاحب مدد اللہ مجھے لے. اس زمانے میں یہاں کھیت ہی کھیت تھے، یہ آبادی اور سڑکیں وغیرہ کچھ نہیں تھی. تو سامنے جو تھا وہ اب بھی ہے، وہ کیٹل فارم. تو کیٹل فارم تھا، تو وہاں بیل اور گائے وہ بندھے ہوئے تھے، مصنوعی نسل کشی ہوتی تھی. تو ہم وہاں پہنچے تو وہ جو وہاں کے لیبارٹری کے انچارج تھے تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں. انہوں نے اس طرح کا ایک پتھر لیا اور اندر سے ایک مرتبان تھا، اس میں منی تھی بیل کی، اور اس میں سے منی کا ایک قطرہ نکال کر بہت چھوٹا سا اس کے اوپر رکھا. پتھر ذرا بڑا تھا وہ اس سے. پھر انہوں نے خوردبین ہمیں دی کہ آپ اس سے دیکھیے. تو جب میں نے دیکھا تو وہ منی کا ایک ذرا سا قطرہ جو انہوں نے اس میں ڈالا تھا، اس کو جب میں نے دیکھا تو ایک سمندر تھا. اس سمندر کے اندر بے شمار چھوٹے 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 جانور حرکت کر رہے تھے. کوئی ادھر آ رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا، کوئی ادھر آ رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا. اور وہ کہنے لگے کہ یہ جتنے آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں ان میں کسی ایک سے حمل ٹھہر جاتا ہے. تو منی کے قطرے کا ایک بہت ہی حقیر ترین جز جو کیڑا ہوتا ہے وہ انڈے کے ساتھ اگر مل جاتا ہے تو اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے. اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری منی سے ٹھہرے، یا منی کے قطرے سے، قطرے کے ایک چھوٹے سے جز سے بھی ٹھہر سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، مزید تفصیل تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ جی آپ نے صحیح فرمایا. ہاں اس میں لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں ایسی چیز کے، تو اس میں ایک ہی کی ضرورت ہوتی ہے، صرف ایک کی ضرورت. یعنی ایک قطرے کے اندر نہ جانے کتنے کوئی تعداد تو نہیں آپ کو معلوم کتنے ہوتے ہیں؟ تعداد بھی ہے لیکن اس وقت یاد نہیں ہے، اندازاً لاکھوں میں ہی ہے سمجھ لیں. لاکھوں میں، چلو لاکھوں میں نہیں، ہزاروں میں تو ہو گئے. اب قطرے کے ایک قطرے کے اندر ہزاروں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھ سے جو دیکھا، انسان تو اپنی آنکھ کا ہی مکلف ہے، تو وہ ایک قطرہ جو اس نے ٹپکایا تھا چھوٹا سا، وہ ایک سمندر تھا، اور اس میں بے شمار جرثومے تھے جو متحرک تھے. جو مر گئے ہوں اس سے تو عمل نہیں ٹھہرے گا. متحرک جرثومے تھے، انہوں نے اس کو ایک خاص اس پر سینٹی گریڈ پر رکھا ہوا تھا، ایک خاص اس میں، تاکہ وہ مرے نہ. تو وہ جرثومے جو ہمیں ایک جرثومہ چاہیے ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں اس سے پیدا ہو جاتا ہے بچہ، چاہے انسان کا ہو چاہے جانور کا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ، نہیں ہے کوئی روح جو قیامت تک آنے والی ہو الا وہی کائنۃ، مگر آ کر ہی رہتی ہے. مراد کیا ہے کہ عزل کرو یا نہ کرو، جس جان نے اس دنیا میں آنا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے. اسی لیے واقعات ہوتے ہیں کہ پوری احتیاط کی شوہر نے لیکن پھر بھی عمل ٹھہر گیا. وجہ یہ ہے کہ عمل ٹھہرنے کے لیے تو منی کا ایک قطرے کا ایک جز چاہیے ہوتا ہے، بہت ہی حقیر ترین، وہ بھی اگر کسی طریقے سے اندر پہنچ جائے گا تو عمل ٹھہر جائے گا. چلو اقرا، کون ہے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام مومن خان، والد کا نام شاہجہان اور تعلق بڑا گرام سے ہے. عصری تعلیم میٹرک تک اور ابتدائی درجات
سادسہ تک اسلام آباد میں پڑھے، پھر سابعہ سے یہاں زیر تعلیم ہے۔ چلو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حدیث الافق، الافق والافق بمنزلة النجس والنجس يقال افقهم وافقهم وافقهم. وبسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا عروة بن زبير رضي الله تعالى عنه وعنهم. ابھی نہیں ہے رضی اللہ عنہ، آگے کہہ دینا، بہت اس کام باقی ہے. وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالت عائشة. پھر آگے اب یہ حدیث پیش آئی ہے غزوۃ المریسی میں، اس لیے جو پیچھے باب غزوۃ بنی المصطلق من خزاعہ وہ یہ غزوۃ المریسی، تو یہ اس کے ساتھ متعلق ہے، اور بیچ میں جو دو حدیثیں آ گئی ہیں، ایک حدیث اور ایک باب، وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے. تو یہ باب قائم کیا حدیث افق، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے عادت ہے کہ کبھی کبھار لفظوں کی تحقیق بھی نقل کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں افق اور افق دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے نجس اور نجس دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے افکوہم اور کہا جاتا ہے افکوہم، اور یہ بھی کہا گیا افکوہم، بلکہ اس کو افکہم بھی پڑھا گیا. وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، قرآن مجید میں آتا ہے وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. کوئی قاری ہیں بھئی یہاں سبق قرات والے؟ ہاں جی، کیا کیا قرات ہیں اس میں؟ نہیں معلوم؟ تو بہرحال ذَلِكَ إِفْكُهُمْ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا إِفْكُهُمْ، أَفْكُهُمْ اور أَفَكُهُمْ، یہ تینوں قراتیں بظاہر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں، لیکن ایک چوتھی قرات بھی افاکہم، اور افاکہم ہو اگر ہو تو صورت میں وہ ماضی کا صیغہ ہوگا کہ وذالک افاکہم، اور اس نے ان کو پھیر دیا. تو اگر افق اور افق اور افق ہو تو افکہم تو یہ تو مصدر ہوں گے، لیکن اگر افکا یا فیکو ہو تو افکا یہ ماضی ہوگا. اب یہ روایت ہے جس کو ابن شہاب زہری سے روایت کیا گیا، اور نیچے روایت کرنے والے عبدالعزیز ابن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح ابن کیسان عن ابن شہاب. اب ابن شہاب زہری نے یہ حدیث سنی ہے اپنے 4 استادوں سے، اور اسی لیے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ پر یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ آپ کو یہ حدیث اس طرح بیان نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ نے گڈمڈ کر دی. آپ کو چاہیے تھا کہ ایک استاد کی حدیث علیحدہ بیان کرتے، دوسرے کی علیحدہ بیان کرتے، تیسرے کی علیحدہ بیان کرتے، چوتھے کی علیحدہ بیان کرتے، تاکہ ہمیں معلوم ہوتا کہ کس استاد نے کیا بات کہی تھی. تو یہ اعتراض کیا گیا ابن شہاب زہری رحمہ اللہ پر، لیکن امام ابن شہاب زہری نے آگے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں یہ سارا واقعہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب چاروں کی روایت کو ملا لیا جائے، اور چاروں بڑے آدمی ہیں، بڑے کبار تابعین میں سے ہیں، تو میں نے ان چاروں کی روایت کو جمع کر کے جو واقعہ سمجھا ہے وہ میں نقل کرتا ہوں. چنانچہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث بیان کی عروہ ابن زبیر نے. اب عروہ ابن زبیر جو ہیں یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھانجے ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں. اسی طرح سعید ابن المسیب، سعید ابن جبیر کبار تابعین میں سے ہیں. اسی طرح علقمہ ابن وقاص اللیثی کبار تابعین میں سے جن سے حدیث انما الاعمال بالنیات مروی ہے.
اسی طرح عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود یہ بھی کبار تابعین میں سے ہیں. تو یہ چاروں جو ہیں کوئی معمولی درجے کے تابعی نہیں ہے، کبار تابعین میں سے اور اعلیٰ درجے کے علماء ثقہ ہیں. ان چاروں سے نقل کیا ابن شہاب زہری نے، اور ان چاروں نے نقل کیا ہے ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے. حین قال لها اہل الافک ما قالوا، جب اہل افک نے کہا جو کہا. وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِّنْ حَدِيثِهَا، ابن شہاب کہتے ہیں، ابن شہاب زہری کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک نے، یعنی چار استاد ہیں، ان میں سے ہر ایک نے اس حدیث کا کچھ حصہ مجھے سنایا تھا. وحدیث وبعضهم كان اوعى لحدیثها من بعض واثبت له اختصاصا، اور ان میں سے بعض بیان کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو زیادہ محفوظ رکھنے والے تھے دوسرے بعض سے. واثبت له اختصاصا، اور قصہ بیان کرنے میں زیادہ مضبوط تھے، زیادہ ثابت تھے. کیا مطلب کہ ہیں تو چاروں ثقہ، لیکن ان میں سے بعض وہ تھے کہ جب بھی میں نے ان سے وہ روایت سنی کئی مرتبہ، اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، ایک ایک لفظ ان کو پوری طرح یاد تھا، محفوظ تھا. بعض وہ تھے کہ جو لفظ میں کوئی تبدیلی کر دیتے تھے، معنی میں تو تبدیلی نہیں ہوتی تھی. تو ان میں سے جو بعض ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے لیے زیادہ اوعا تھے. وعائی کا مطلب محفوظ رکھنا، تو زیادہ محفوظ رکھنے والے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دوسرے بعض کے مقابلے میں. وَأَثْبَتَ لَهُ اختصاصا، قصہ یقص کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اور اسی کو قصے کو قصہ کہتے ہیں کیونکہ ایک واقعہ جو ہو چکا ہے جب آپ اس کو سناتے ہیں تو پیچھے پیچھے چلتے ہیں اسی واقعے کے، اس لیے اس کو قصہ کہتے ہیں. تو اختصاص کا مطلب ہے بیان کرنا. تو اثبت له اختصاصا کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں میں سے بعض جو ہیں وہ اس واقعے کے بیان کرنے میں بڑے اثبت تھے، ثابت تھے. اور اثبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ الفاظ میں ان کی کوئی تبدیلی ہوتی تھی اور نہ معنی میں کوئی تبدیلی ہوتی تھی. آگے کہتے ہیں وقد وعیت عن کل رجل منہم الحدیث الذی حدثنی عن عائشہ، اور میں نے محفوظ کیا ان میں سے ہر آدمی سے وہ حدیث جو اس نے مجھے سنائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. یعنی چاروں سے میں نے حدیث سنی، ہر ایک کی حدیث کو میں نے محفوظ کیا، اور ان چاروں میں سے ہر ایک نے یہ روایت خود سنی تھی حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے. وبعض حدیثہم یصدق بعضا، اور ان کی حدیث کا کچھ حصہ دوسرے کچھ حصے کی تصدیق کرتا ہے. کیا مطلب کہ جو وہ بات بیان کرتے تھے دوسرا بھی وہی بات بیان کرتا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کی بات متفق ہے. وبعض حدیثہم، اب اس کو کہا گیا کہ کہنا یوں چاہیے تھا حدیث بعضہم یصدق بعضا، لیکن امام زہری رحمہ اللہ نے جو الفاظ کیے ذکر کیے ہیں وہ ہے بعض حدیثہم، کہ ان کے حدیث کا کچھ حصہ دوسرے کی بعض حصوں کی تصدیق کرتا تھا. وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ، اگرچہ ان چاروں میں سے بعض حدیث کو زیادہ محفوظ کرنے والے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ روایت کسی ایک تابعی کی نہیں ہے بلکہ چار تابعین کی روایات کا مجموعہ ہے، اور ان چاروں سے سن کر ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے یہ مکمل روایت نقل کی ہے، جو 1 2 3 اور تقریباً 3.5 صفحوں پر، جو ہمارے اتنے لمبے بڑے اونچے لمبے سائز کے بخاری ہے اس کے 3.5 صفحوں پر یہ حدیث آئی ہے. تو یہ اصل میں چار کبار تابعین کی روایتوں کا خلاصہ اور ان کا مجموعہ ہے. چلو جی. قالوا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه وأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي
فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب فكنت أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع زفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحسبني ابتغاؤه قالت وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون به فاحتملوا وهو هودجي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذا ذاك خفافا لم يهبلن ولم يخشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديث السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. بس قالو ان چاروں میرے اساتذہ نے یہ بیان کیا. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اپنے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے اور جس کا تیر نکل آتا تھا یعنی جس کا نام نکل آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر نکل جاتے تھے. معلوم ہوا کہ اگر آدمی سفر میں اپنی بیوی کو لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے, کوئی تقوی یا زہد کے خلاف نہیں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت قاری طیب صاحب قدس اللہ سے روح جہاں بھی جاتے تھے اپنی بیوی کو لے کر جاتے تھے. ہمارے جو کابر ہیں حضرت مفتی تقی صاحب, مفتی رفیع صاحب, ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کہیں سفر ہو تو ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہو, تو بیوی سے راحت بھی ملتی ہے اور آدمی گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور آسانی بھی بہت ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی سفر پہ جاتے تھے تو اپنے ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے. وَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کا بھی تیر نکل آتا تھا اس کو آپ اپنے ساتھ لے جاتے تھے, اب قرعہ ڈالتے تھے. ویسے تو مولانا یہ جو قسم ہے یعنی اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم کرنا یہ واجب ہے صرف حضر میں, سفر میں کسی پر بھی قسم واجب نہیں ہے. اگر کسی آدمی کی فرض کرو 3 بیویاں ہیں, 4 بیویاں ہیں یا 2 بیویاں ہیں تو اس کے لیے قسم واجب ہے. اور قسم واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے اس بیوی کے پاس 3 دن گزارے ہیں تو دوسری کے پاس بھی 3 دن, تیسری کے پاس بھی 3 دن, چوتھی کے پاس بھی 3 دن. اگر اس کے پاس 1 ہفتہ گزارا ہے پھر اس کے پاس بھی 1 ہفتہ. یہ ہے قسم. اس کے پاس 1 دن تو اس کے پاس بھی 1 دن. یہ قسم واجب ہوتا ہے, لیکن یہ قسم واجب ہوتا ہے صرف کس میں؟ حضر میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قسم واجب نہیں تھا. تُؤْوِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ. تو قرآن مجید کی آیت نے آپ پر سے قسم کو ساقط کر دیا تھا کہ باقی تمام مسلمانوں پر تو قسم واجب ہے لیکن آپ کے اوپر قسم واجب نہیں ہے. آپ پر حضر میں بھی قسم واجب نہیں تھا, لیکن پھر بھی آپ
مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے ساری زندگی قسم پر عمل کیا، اور اگر آپ ایک دن ایک بیوی کے پاس جاتے تھے، دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، تیسری رات تیسری بیوی کے پاس، چوتھی رات چوتھی بیوی کے پاس، یہاں تک کہ جب آپ کا مرض الوصال تھا، تکلیف تھی، چلنا پھرنا بھی آپ کے لیے مشکل تھا، اس وقت میں بھی آپ ایک رات ایک بیوی کے پاس، دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، لیکن بار بار پوچھتے تھے کہ عائشہ کا دن کب آئے گا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کم تھی، وہ آپ کی خدمت بہت زیادہ کرتی تھی، تو عمر کم ہونے کی وجہ سے خدمت زیادہ کر لیتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق بھی تھا، تو آپ یہ پوچھتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی، تو تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ اگر آپ بیماری کے دن عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ جب اجازت مل گئی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ نے وہ دن گزارے، حالانکہ آپ پر قسم واجب نہیں تھا، لیکن ساری عمر آپ نے قسم کیا۔ اور جو عام آدمی ہے، امتی ہے، اس کے لیے تو ویسی قسم واجب ہے، اور اگر وہ قسم نہیں کرے گا تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو اس کو ایک شادی کرنی چاہیے، دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ اور میں ساتھیوں سے کبھی کبھار کہتا ہوں کہ 4 شادیاں کرنا یا 3 شادیاں کرنا آسان نہیں ہے مولوی صاحب، آدمی کا اپنا بیڈ روم تو ختم ہی ہو جاتا ہے بالکل، کیونکہ ایک رات ایک بیوی کے پاس ہے، دوسری رات دوسرے کے بیوی کے پاس ہے، تیسری رات تیسری بیوی کے پاس ہے۔ مولانا ہر رات علیحدہ کمرے میں گزارنا آسان ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو، آدمی کا اپنا بیڈ روم کتنا، آدمی کو تو راحت ملتی ہے اپنے بیڈ روم میں جا کر، اپنے کمرے میں، اب اس کا کوئی بیچارے کا بیڈ روم ہی نہیں رہا، ایک اس کا، ایک بیوی کا ہے، دوسرا دوسری بیوی کا ہے، تیسرا میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ تو نوجوان ہو، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھئی دیکھو آپ کو داخلہ تو ہم یہاں دیتے ہیں اس شرط پر کہ ایک رات آپ کو رہنا ہوگا دارالصدیق میں، دوسری رات آپ کو گزارنی ہوگی دار فاروق میں، تیسری رات گزارنی ہوگی دار عثمان میں، چوتھی گزارنی ہوگی دار علی میں، آپ کہیں گے بھائی میں جا رہا ہوں، میں پشاور میں پڑھ لوں گا، میں نہیں یہاں پڑھ سکتا۔ تو جب آپ کے لیے 4 مختلف داروں میں 4 راتیں علیحدہ علیحدہ، اور وہ بھی مستقل، مولانا ساری عمر، آسان تو نہیں ہے شادی اس کی ایک صورت نکل سکتی ہے استاد؟ کون ہے؟ کہاں کون سا؟ 322 کہاں ہے 320؟ ہاں جی، تو نکال لو، ہم کم بنا کرتے ہیں تمہیں، تمہارے لیے سب اجازت ہے، تو آپ نکالنا چاہو نکال لو، لیکن میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ جو تھے ایک ایک گھر میں جا رہے تھے، اچھا گھر تھا حجرہ، یعنی 4 دیواری تھی، ہر 4 دیواری کے اندر کمرہ بھی تھا اور چھوٹا سا صحن بھی تھا، اور ایک رات ایک گھر میں، دوسرے رات دوسرے گھر میں، تیسرے کے، اور یہ پوچھتے تھے کہ جناب میں کہاں، کل میری باری کہاں ہوگی۔ اب یہ ساری تفصیل ہوتی ہے کس میں؟ حضر میں، لیکن جب سفر ہو تو اس میں عام مسلمان کے اوپر بھی قسم واجب نہیں ہے، بلکہ مرد کو اختیار ہے کہ ان 3 بیویوں میں سے جو اس کی 3 بیویاں ہیں، جس بیوی کو ساتھ لے جانا چاہے لے جائے۔ وجہ یہ ہے کہ سفر کے اندر حاملہ عورت کے لیے جانا بڑا مشکل ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ساتھ والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر ہر عورت جو ہے وہ سفر کی مشکلات کا تحمل نہیں کر سکتی، کوئی کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت ہماری بڑی پیاری ہے، آپ لوگوں نے شریعت کو خراب کر رکھا ہے، ورنہ شریعت تو بہت ہی حسین شریعت ہے، اور انسانی جذبات، انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو شریعت نے سفر کے اندر مردوں پر قسم کو واجب نہیں کیا، چنانچہ مرد کو اختیار ہے کہ جس بیوی کو سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے راحت زیادہ ملے گی یا اس کے جانے سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، دوسرے کو تکلیف ہوگی، تو جس کو لے جانا چاہے وہ لے جا سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو حضر میں بھی قسم واجب نہیں تھا، تو بھی آپ قسم کرتے تھے،
اور سفر میں تو ویسے ہی عام مسلمانوں پہ قسم واجب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر انتخاب کر کے اپنی بیویوں میں سے کسی کو لے جانا چاہتے تو لے جا سکتے تھے، لیکن آپ پسند نہیں کرتے تھے، آپ حکمت سے کام لیتے تھے. حکمت بڑی چیز ہے ہمارے صاحب، لوگوں کو حکومت کا تو شوق ہے، حکمت آتی نہیں، تو حکمت سے کام لیتے تھے. تو آپ قرعہ ڈال لیتے تھے، جس بیوی کا نام نکل آتا تھا اس کو ساتھ لے جاتے تھے، کبھی 2 کو ساتھ لے جاتے تھے، 2 کا نام ڈال لیتے تھے. تو قرعہ ڈالتے تھے، جس کا نام نکل آتا تھا اس کو ساتھ لے جاتے تھے. ہمارے زمانے میں اب ہم جو قرعہ ڈالتے ہیں یا آپ لوگ ڈالتے ہو عام طور سے کاغذ پہ لکھ کے ڈالتے ہو، لیکن اس زمانے کے اندر وہ تیروں سے وہ استقسام بالازلام جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، آگے بھی کہیں آ جائے گا، تو وہ تیر ترکش میں ڈال دیتے تھے، ان کو ہلا دیتے تھے، پھر کسی سے کہتے تھے وہی نکالو. تیروں کے اوپر نمبر پڑے ہوتے تھے یا تیروں کے اوپر نام لکھے ہوتے تھے. بعض تیروں پہ لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، بعضوں پہ لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، بعضوں پہ لکھا ہوتا تھا عقل، بعض پہ لکھتا ہوتا غفل، جیسا کہ آگے روایتوں میں احادیث میں آ جائے گا. تو آپ تیر ڈالتے تھے، یعنی قرعہ ڈالتے تھے. خرج سہمھا وَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، اور جس کا تیر نکل آتا تھا یعنی جس کا قرعہ نکل آتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. بات ختم ہو گئی. آگے بات یہ سمجھو کہ قرعہ ڈالنا اگر ہو تطیب قلب کے لیے وہ تو جائز ہے، لیکن اگر قرعہ ہو تملیک کے لیے وہ جائز نہیں ہے. ایک قرعہ ہوتا ہے تملیک کے لیے تو وہ جوا ہے، وہ حرام ہے. سب نے 10-10 روپے ڈالے اور پھر کہا جس کا نام نکل آئے گا وہ یہ سارے پیسے لے جائے گا، تو یہ قرعہ کیا ہے؟ حرام ہے بالکل، کیونکہ یہ قرعہ ڈالا جا رہا ہے کہ ایک آدمی سب کے پیسوں کا مالک بن جائے گا، تو یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے. لیکن اگر قرعہ ڈالا جائے تطیب قلب کے لیے یا تعیین کے لیے، تطیب قلب کے لیے یا تعیین کے لیے، مثلا ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے تھے، اب انہوں نے اس مال وراثت کے 4 حصے بنا دیے. یہ حصہ ہے اس میں دکان ہے، اس حصے میں مکان ہے، اس حصے میں پلاٹ ہے، اس حصے میں یہ ہے. سب کی قیمت مساوی ہے، سب کی 8-8 لاکھ ہے، سب کی 10-10 لاکھ ہے. اب کہا گیا کہ بھئی تم یہ لے لو، کہتا تم لے لو. کر چلو قرعہ ڈال لیتے ہیں، جس کا نکل آتا جائے گا وہ لیتا. اب یہاں جو قرعہ ڈالا جا رہا ہے وہ تملیک کے لیے نہیں ہے بلکہ تعیین کے لیے ہے، تعیین کے لیے ہے. اس تعیین کے لیے قرعہ ڈالنا جائز ہوتا ہے. تو قرعہ اگر ڈالا جائے تعیین کے لیے یا تطیب قلب کے لیے تو جائز ہے، لیکن اگر قرعہ ڈالا جائے کسی کو مالک بنانے کے لیے جبکہ اس کے اندر شبہ ربا کا یا قمار کا ہو تو وہ قرعہ ڈالنا حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوگی اس پر ربا کے اور قمار کے احکام جاری ہوں گے. تو یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں قرعہ ڈالتے تھے تو وہ صرف کس کے لیے؟ تعیین کے لیے. ورنہ تو ویسے آپ کو خود اختیار تھا کہ جس اہلیہ کو ساتھ لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے تھے، لیکن اس لیے کہ تاکہ کسی کا دل برا نہ ہو، لوگ کہیں گے دیکھو جی ان کو لے گئے، تو قرعہ ڈال لیتے تھے تاکہ ان کا بھی دل خوش ہو اور کوئی ترجیح والی یا دل خراب کرنے والی کوئی بات پیش نہ آئے. تو اس کو راوی فرماتی ہیں کہ جس کا بھی تیر نکل آتا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ہمارے درمیان قرعہ ڈالا ایک جہاد میں کہ جو جہاد آپ نے کیا تھا. کون سا جہاد تھا وہ؟ غزوۃ المریسی ہے. تو اس میں میرا تیر نکل آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی جبکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، جبکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. تو مجھے سوار کیا جاتا تھا ہودج میں اور اتارا جاتا تھا ہودج میں. یعنی ہودج ہوتا ہے ذرا اونچا سا جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے اوپر
چاروں طرف پردہ بھی ڈال دیتے ہیں تو خاتون اس میں بیٹھ جاتی ہے. پورا ہودج اٹھا کے 4 آدمی اونٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں, پھر اونٹ کو بٹھاتے ہیں, جب اتارنے کا وقت ہو پورا ہودج اٹھا کے نیچے رکھ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے مجھے ہودج میں سوار کرایا جاتا تھا اور اسی طریقے سے مجھے اتارا جاتا تھا. اب ہم چلے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے فارغ ہو گئے. وقفل, قفل یقفل کے معنی واپس پلٹنا, اور جو قافلہ جا رہا ہو اس کو قافلہ کہا جاتا ہے تفاعلا, حالانکہ وہ واپس نہیں آ رہا بلکہ وہ جا رہا ہے. لیکن عرب جو تھے وہ تفاعل کرتے تھے, خیر نال جاتے خیر نال آ, تو خیریت سے جا رہے ہو تو انشاءاللہ خیریت ہی سے آؤ گے. تو اس کو وہ ذاہبہ نہیں کہتے تھے بلکہ قافلہ کہتے تھے. تو قفل یقفلو کے معنی ہوتے ہیں واپس پلٹنے کے. تو جب آپ واپس پلٹے, دنونا من المدینہ, تو ہم مدینے کے قریب پہنچ گئے. قافلین, اس حالت میں کہ ہم واپس آ رہے تھے. آذن لیلتن بالرحیل, تو ایک رات آپ نے کوچ کا اعلان کیا. ہوتا یہ تھا کہ عشاء کے بعد اترے, عشاء کی نماز پڑھی اور لوگ سو گئے. پھر اس کے بعد اندھیرے اندھیرے پھر دوبارہ قافلہ چلاتے تھے تاکہ سفر ٹھنڈے وقت میں پورا ہو جائے, کیونکہ وہ سارا کا سارا علاقہ عام طور سے گرم ہوتا ہے اور گرمی کے میں دن میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے. تو رات کے آخری حصے میں قافلے کو چلنے کا اعلان ہوا. آذنا لیلۃ بالرحیل, تو آپ نے رات کے وقت میں کوچ کرنے کا اعلان کیا. آذنا یوذن ایذان, اطلاع دینا, اعلان کرنا. فقمت حین آذنوا بالرحیل, تو جب لوگوں نے اعلان کیا کوچ کرنے کا کہ بھئی تیار ہو جاؤ, 10 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد کوچ کریں گے. فمشیت حتی جاوزت الجیش, تو میں پیدل چلی یہاں تک کہ میں لشکر سے آگے لشکر سے تجاوز کر لیا یعنی لشکر کے افراد دور رہ گئے, میں آگے پتھروں کی طرف چلی گئی. فلما قضیت شانی, جب میں نے اپنی حاجت پوری کر لی, تبھی حاجت پوری کر لی. اقبلت الی رحلی, تو میں اپنے کجاوے کی طرف واپس آ گئی. فلمست صدری, تو میں نے اپنے سینے کو چھوا. فاذا عقد لی من جزع ظفار قد انقطع, تو اچانک دیکھا کہ میرا ہار جو ظفار کے نگینوں والا تھا وہ ٹوٹ کے کہیں گر گیا ہے. فرجعت, میں واپس پلٹی. فالتمست عقدی, اور میں نے اپنا ہار تلاش کیا. اب اس میں آ رہا ہے کہ میں نے اپنے گردن پہ ہاتھ پھیرا تو میں نے دیکھا کہ ہار نہیں ہے. فَإِذَا عِقْدٌ لی, عقد کہتے ہیں ہار کو. جزعن کہتے ہیں نگینے کو, اور اس کو سنگ سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. اور ظفار یہ یمن کے ایک شہر کا نام ہے. تو ظفار ایک شہر تھا, وہاں سے نگینے آتے تھے رنگ برنگے. ان رنگ برنگے نگینوں کو پرو کر عورتیں ہار بنا لیتی تھیں, اور وہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا. کس نے؟ ان کی والدہ نے شادی کے موقع پر. اور عورتوں کو شادی کے موقع پر ان کی ماں یا باپ کوئی چیز دیں وہ ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. ایھا المتزوجون الکرام, تو اس لیے کہ عورت کو اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہوتی ہے. مردوں کو اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی. لڑکیوں کو اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہوتی ہے. تو ماں باپ اگر ان کو کوئی ہار دیتے ہیں, کوئی چیز دیتے ہیں, تو وہ اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ ہار دیا تھا ان کی والدہ نے, ام رومان نے. شادی کے موقع پر دیکھا کہ وہ ہار غائب ہے. وقت ہو گیا پورا, چلو کل انشاءاللہ. استاد جی ایک سوال. کون, کہاں؟ ادھر سیٹ نمبر 75.
ہاں جی استاد اس حدیث میں تو ظاہراً آیا کہ بعد ما انزل الحجاب کہ حجاب کی آیات نازل ہو چکی تھی حکم، تو پھر یہ کس طرح غزوہ خندق سے پہلے ہو سکتے ہیں؟ غزوہ مریسع کیوں؟ غزوہ احزاب میں حجاب کا حکم نازل ہوا. کون کہہ رہا ہے؟ یا فرما رہے ہو یا کہیں سے الٹپ کہہ رہے ہو یا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ سنا ہی ہے. سننے سے سنا تو آپ نے بہت کچھ ہے، یہاں تو سب کی نفی ہو رہی ہے. جو کچھ آپ سن کے آئے ہو پتہ چل رہا ہے اکثر غلط تھا اس میں.